سورۃ الفاتحہ شریف اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جو میرے رب نے خود سکھلایا ہے اور تمام مسلمان اس کو پڑھتے ہیں. کاش کہ ہمیں اس کا مفہوم بھی آئے تو پھر لطف بھی آئے. فرمایا اپنے رب سے ہدایت کو طلب کیا کرو. کس انداز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے کئی بندے ٹھوکر کھا گئے، علمی ٹھوکر جس کو کہتے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے یہاں ترجمہ کرنا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ترجمہ تو نہیں کر سکتا نا. توجہ فرمائیں گے تو پھر مزہ آئے گا نا جی. آپ حضرات کو ترجمہ کرنے کے لیے آپ تفسیر نعیمی اٹھا کے دیکھ لیں، مفتی احمد یار خان نعیمی کو پڑھ لیں تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ کم از کم 18 سے زائد علوم ہوں تو پھر بندہ ترجمہ کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو بندہ بھی اٹھتا ہے وہ ترجمے کا شوق رکھتا ہے، لیکن صدقے جاؤں سیدی اعلی حضرت پر. آپ کا جو ترجمہ ہے نا، محبت، ادب، عشق، یہ سارے کے سارے اوصاف اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور بالکل قریب الفہم ہے. سمجھ کے جو بالکل قریب معنی ہوتا ہے وہ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں. اور بسا اوقات آپ کا ترجمہ تفسیری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر بہت ساری بریکٹیں لگانی پڑتی ہیں، شرح کرنی پڑتی ہے، حاشیہ لگانا پڑتا ہے. تو سیدی اعلی حضرت لفظوں میں ہی ساری بات سمجھا دیتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر لوگوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، اعلی حضرت نے فرمایا نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. کیا مطلب ہے؟ فرمایا 1400 سال گزر گئے تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہاں سیدی اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ترجمہ فرماتے ہیں؟ فرمایا یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں تم نے 1400 سال ہو گیا ابھی دیکھا ہی نہیں. اور جاہلو جب دیکھا نہیں تو چلو گے کیا؟ ہم نے دیکھا ہوا ہے، بس چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قریب الفہم معنی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بنتا بھی یہی ہے. جس نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے تو وہ چلے گا کیا؟ دیکھا تو ہے، توفیق مانگو چلنے کی. تو یہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے. لیکن آپ کہیں گے یہ تو بات ہو گئی، آگے کیا ہے؟ آگے بات سمجھنے والی ہے. سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگو تو اگلا سوال ہوتا ہے پھر کوئی اس کے لیے اسوہ حسنہ بھی تو ہوگا نا، نمونہ بھی تو ہوگا نا کہ یہ راستہ صحیح ہے، اس پہ چلیں. سڑک بھی خراب ہو تو وہ لکھ دیتے ہیں متبادل راستہ اختیار فرمائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی راستہ ہوتا ہے جو خراب ہوتا ہے، کوئی صحیح بھی ہوتا ہے. تو بھئی سیدھے راستے پر چلنا ہے تو سیدھا کون سا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو اگلی آیت نے یہ قرآن نے واضح کر دیا. فرما صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. بات کو کڑی سے کڑی ملاتے جائیں گے تو آپ کو بات کھل کے سمجھ آ جائے گی. سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جس کی سفید پگڑی ہے اس کی ہے، یا ہری ہے یا اس کی ہے، یا جس کا جبہ یہ ہے، کبا یہ ہے، مدرسہ یہ ہے، فلان شہر ہے. نہ. سیدھا راستہ کس کا ہے؟ فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر انعام کس پر ہوا ہے؟ تو پھر لوگ نکل آتے میرے اوپر انعام ہے، میرے اوپر انعام ہے، میرے اوپر. تو میں نے کہا تجھ سے پہلے ہم قرآن سے نہ پوچھ لیں کہ انعام کس پر ہوا ہے. تو آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں. فرما انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرما جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ ولی ہیں. صالحین کا معنی ولی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو فرما یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب کیا مطلب ہے؟ سیدھے راستے پر چلو. سیدھا راستہ انعام والوں کا. انعام والے نبی، صدیق، شہید، ولی. اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، جو ابھی تک خاموش بیٹھے نا ذرا سمجھیے گا. اب میں ساری بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. پتہ چلا کلمہ پڑھ کے جو نبی کے پیچھے چلے، صدیق اکبر کے پیچھے چلے. سمجھ آئی نا؟ صدیقوں کا لفظ ہے تو میں ایک امام کا نام لے لیتا تاکہ آپ سب کو سمجھ آ جائے. کلمہ پڑھ کے وہ نبی کے پیچھے چلے، صدیق کے پیچھے چلے. اور شہید تو بہت ہیں پر امام حسین کے پیچھے چلے، چلتے ہیں نا ساتھ. اور ولی بہت ہیں پر ولیوں کے امام حضرت غوث اعظم کے پیچھے چلے. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جو کلمہ پڑھ کے
ان کے پیچھے چلے، یعنی نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، ولیوں کے پیچھے چلے، وہ ہے سچا، اور جو کلمہ پڑھ کے ان سے جلے۔ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے ویسے آپ حضرات کا، سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں، آپ حضرات آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، میں نے کوئی زیادہ مشکل بات نہیں کی ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کے پیچھے چلے، حکم بھی یہ ہے، انعام یافتہ بندے یہ ہیں، ان کے راستے پر چلنا ہے، تو جو ان کے راستے پر چلے وہ سچا، جو جلے۔ فرنٹ سیٹوں والے بالکل جی میں بھانگ پیتے ہو، بولو تو صحیح نا، مر رہو بولو تو صحیح نا یار، اس کو جاگو نا، سمجھو نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جو کلمہ پڑھ کے ان کے پیچھے چلے وہ ہے سچا، اور جو ان سے جلے، یعنی وہ نبی سے جلے یا صدیق سے جلے یا حسین سے جلے یا غوث اعظم سے جلے۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ کو یہ تفسیر سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔